اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ جسم بیچنے والی عورتوں کی حقیقت کیا ہے اور ان کی اقسام کتنی ہیں اور ان کا ایسا کرنے کی کیا وجہ ہے۔ جن بہن بھائیوں نے ابھی تک ہمارا چینل اسلامک مسائل سبسکرائب نہیں کیا، ان سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل اسلامک مسائل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، میرا ویڈیوز بنانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو جانکاری حاصل ہو اور آپ کے سب مسئلے حل ہو جائیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے بازاری عورتوں کی کتنی اقسام ہیں اور وہ کون کون سی ہیں۔ بازاری سے مراد جسم بیچنے والی عورتیں ہیں۔ ان عورتوں کی 3 اقسام ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں پہلی قسم کی عورتوں کی۔ وہ عورتیں جو اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے سیکس کرتی ہیں۔ ایسی عورتوں کی بہت زیادہ تعداد پائی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں۔ ایسی عورتیں جو ہیں وہ اپنا شکار ڈھونڈتی ہیں، جو نوجوان نسل کو تباہ کرتی ہیں، اور جب ان کا مطلب پورا ہو جاتا ہے تو پھر اپنے لیے نئے شکار ڈھونڈتی ہیں۔ ایسی عورتیں نفسیاتی مریض ہوتی ہیں اور جب تک ان کی ہوس پوری نہیں ہوتی انہیں سکون نہیں ملتا۔ کبھی کبھار وہ اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے خود اپنی جیب سے پیسے دے کر نوجوان لڑکوں کو خریدتی ہیں۔ اگر ان کی ہوس پوری نہ ہوئی ہو تو ان میں پاگل پن پیدا ہو جاتا ہے، اور اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے ایسی عورتیں کسی حد تک بھی جا سکتی ہیں۔ ایسی عورتوں کو چاہیے کہ اپنا علاج کروائیں، اور اگر ہمارے ارد گرد ایسی عورتیں رہتی ہیں تو ہمیں اپنے بچوں کو ان سے بچانا چاہیے تاکہ ہمارے بچوں کا مستقبل خراب نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسی عورتیں پتہ نہیں کتنے مردوں کے ساتھ سیکس کرتی ہیں، جس کی وجہ سے بہت سی بیماریاں پھیلتی ہیں۔ دوسری قسم کی عورتیں جنہیں پیسوں سے بہت پیار ہوتا ہے۔ ایسی عورتیں پیسوں کی خاطر کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوتی ہیں، اور انہیں سب سے آسان کام جسم فروشی لگتا ہے، جس میں ان کو مزہ بھی آتا ہے اور پیسے بھی مل جاتے ہیں۔ ایسی عورتیں کبھی ایک مرد کے ساتھ گزارا نہیں کر پاتی، یعنی شادی کبھی نہیں کرنا چاہتی، اور اگر ان سے جسم بیچنے کی وجہ پوچھی جائے تو یہ اپنی مجبوریوں کی 1000 کہانیاں آپ کو سنا دیں گی۔ خدارا، اپنا گھر چلانے کے لیے اور بھی طریقے ہیں، ضروری نہیں کہ جسم کو بیچ کر ہی اپنا گھر چلایا جائے، کیونکہ جس ذات نے آپ کو پیدا کیا ہے وہ کھانا بھی ضرور دے گی۔ وہ ذات تو پتھر میں کیڑے کو خوراک دے دیتی ہے، تو وہ انسان جس سے وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے اسے کیسے بھوکا رہنے دے سکتی ہے؟ یعنی ایک ماں جتنا اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، اللہ پاک 70 گنا زیادہ انسان سے پیار کرتا ہے۔ ایسی عورتوں کا انجام دنیا اور آخرت دونوں میں ہی بہت برا ہوتا ہے۔ اگر آپ نوٹ کریں تو ایسی عورتوں کے منہ پر کبھی روحانگی نہیں ہوگی، بلکہ اللہ کی طرف سے لعنت پڑتی ہے، اور ہمارے معاشرے میں زیادہ بیماریاں پھیلانے کی وجہ بھی ایسی عورتیں ہی بنتی ہیں، جیسے ایڈز، کینسر وغیرہ وغیرہ، کیونکہ ان سے جب کوئی بیمار انسان سیکس کرتا ہے تو یہ بیماری ان کو بھی لگ جاتی ہے، اور پھر اس بیمار عورت سے جس نے بھی سیکس کیا وہ ان خطرناک بیماریوں کا شکار ہو جائے گا،
اور ایسی بیماریوں کا احساس انسان کو فوراً نہیں ہوتا، کچھ عمر گزرنے کے بعد ہی ہوتا ہے، اور تب اس کا علاج ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ اس بیماری کے جراثیم انسان کے جسم میں پھیل گئے ہوتے ہیں اور پھر ان کی روک تھام ممکن نہیں ہوتی۔ تیسری قسم کی عورتیں وہ عورتیں ہیں جو زبردستی اپنا جسم بیچتی ہیں، یعنی وہ اغوا ہو جاتی ہیں یا پھر کسی مرد کے ساتھ بھاگ کر شادی کی اور اس نے اپنی ضرورت پوری کر کے اس عورت کو چھوڑ دیا اور عورت کو آگے بیچ دیا۔ ایسی عورتیں اللہ سے معافی مانگتی ہیں اور اس عذاب سے نکلنا چاہتی ہیں، لیکن یہ ان کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اب سب کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ کیا ایسی عورتوں کی بخشش ہو جائے گی، یا وہ خود کو مار کر اس عذاب سے جان کیوں نہیں چھڑوا لیتی؟ اسلام میں خودکشی کرنا حرام ہے۔ اگر میری کسی بہن کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آتا ہے تو اسے چاہیے کہ اللہ سے مدد مانگے، اللہ پاک اس کی ضرور مدد کریں گے۔ اور آپ اپنے نزدیک ایسی کسی مجبور لڑکی کو دیکھیں تو اس کی مدد کی ہر ممکن کوشش کریں، کیونکہ اس کا صلہ آپ کو آپ کی ماں، بیٹی یا بیوی کے رنگ میں ملے گا۔ اگر وہ کسی ایسی مشکل میں پھنس جائے گی تو ان کو کوئی نہ کوئی مدد ضرور کرنی ہوگی، اور ایسی عورتیں معافی مانگیں اپنے گناہوں کی، اللہ کی ذات انہیں ضرور معاف کرے گی، کیونکہ اس سے یہ کام زبردستی کروایا جا رہا ہے، اس لیے انہیں گناہ نہیں ہوگا، انہیں اس کام میں کوئی مفاد نہیں ہے۔ اور میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک میری ان سب بہنوں کی مدد فرمائے اور انہیں مصیبت میں پھنسی ہوئی لڑکیوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں کی مدد کرنے کی توفیق دے، آمین۔ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل اسلامک مسائل کو سبسکرائب کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے بیل کے نشان کو پریس کریں اور لائک کریں، تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو سے باخبر رہیں۔ آپ اپنے کسی مسئلے کا حل جاننے کے لیے نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں، آپ کو اس کا جواب ضرور دیا جائے گا۔